علیحہ میری بات سنو، میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن تم ایک بار میری بات تو سنو۔ عماس امید بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، لیکن سامنے کھڑی اس نازک حسینہ کی آنکھوں میں کوئی رعایت نہیں تھی۔ وہ بے تاثر نظروں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، میں بس آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، اور میں جانتی ہوں کہ آپ بھی یہی چاہتے ہیں۔ اس لیے پلیز مجھے طلاق دیں اور یہ بے بنیاد رشتہ یہی ختم کر دیں، تاکہ آپ بھی سکون سے رہیں اور میں بھی سکون سے اپنی زندگی گزار سکوں۔ وہ بے تاثر انداز میں جتنے سکون سے بولی تھی، سامنے والے کا سکون برباد کر گئی تھی۔ اس کے سامنے کھڑی اس کی بیوی، جو کہ کب اس کے دل کی چاہت بنی اسے احساس ہی نہیں ہوا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے ظلم اور ستم کے باعث وہ لڑکی اس سے بہت دور ہو گئی تھی، اور اب حال یہ تھا کہ وہ اس سے طلاق چاہتی تھی، اور یہاں اسے لگ رہا تھا کہ اس کی جان نکل جائے گی، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ حماس کا نکاح بچپن میں اس کی تایا کی بڑی بیٹی حمنا کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ اسے پسند کرتا تھا، لیکن وہ اس بات سے انجان تھا کہ حمنا کسی اور کو پسند کرتی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کی بات پر وہ ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیتی تھی۔ لیکن جب اس کی پڑھائی ختم ہو گئی اور عماس نے بھی اپنی والد کا بزنس سنبھال لیا، تو پھر اس کے پاس انکار کا مزید کوئی جواز نہیں بچا تھا۔ اس لیے اس کے گھر والوں نے اس کی شادی طے کر دی تھی، اور یہاں وہ عماس سے اور شادی سے بچنے کا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ اور پھر شادی سے 3 ہفتے پہلے اسے موقع مل گیا، اور اپنے شیطانی دماغ کو استعمال کرتے ہوئے اس نے آخر کار اس شخص سے نجات حاصل کر لی۔ اس نے چالاکی سے اپنی چھوٹی بہن کو عماس کو بلا کر اپنے کمرے میں لانے کا کہا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ اس کی چھوٹی بہن علیحہ اپنی بہن کی بات پر یقین کرتی فوراً مان گئی تھی، اور عماس کو باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی، کیونکہ اس کی بہن نے کہا تھا وہ اس کے کمرے میں ہی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو وہاں اس کی بہن ہی نہیں تھی، اور ان دونوں کے اندر جاتے ہی دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ ہمنا نے کچھ ہی دیر میں چیختے ہوئے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا، اور گھر والوں کے قدموں کی آواز جیسے ہی اس نے سنی، باہر سے دروازہ کھول دیا۔ گھر والوں نے جب ان دونوں کو ایک ساتھ کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو سب غضبناک ہو گئے تھے۔ علیحہ اور عماس کا افیئر چل رہا ہے، اس لیے میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ علیحہ نے خود مجھے بتایا کہ وہ عماس سے محبت کرتی ہے، اور عماس بچپن کے نکاح کی وجہ سے چپ ہے، ورنہ وہ بھی اسی سے محبت کرتا ہے۔ ہمنا روتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ دونوں ساکت سے کھڑے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے ہمنا، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ عماس نے صفائی دینی چاہی، لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ بھائی صاحب اپنے بیٹے سے کہیں ابھی اسی وقت میری بچی کو طلاق دے۔ اپنے چچا کے مطالبے پر وہ حیرت زدہ ہو گیا۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن اپنے والدین کے دباؤ پر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمنا کو طلاق دینی پڑی۔ اس کے والد بہت غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ سب بڑے ہی ان کی اس حرکت پر غیظ و غضب کا شکار تھے۔ بابا، علیحہ جو کب سے بت بنی کھڑی تھی، وہ تڑپ کر باپ کی جانب بڑھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن اس کے والد نے ایک زوردار تھپڑ اس کی رسید کرتے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ ماما، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے آپ ہی نے کہا تھا ان کو بلا لاؤ۔ وہ اپنی ماں کی جانب مڑی تھی، لیکن انہوں نے بھی نظریں پھیر لی تھی۔ ہمنا کے آنسوؤں اور گریہ زاری کے آگے کسی کو اس کی تکلیف دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اسی وقت مولوی صاحب کو بلا کر عماس کا نکاح علیحہ کے ساتھ کر کے ان دونوں کو گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ ان دونوں نے بہت کوشش کی گھر والوں کو سمجھانے کی، اپنی صفائی دینے کی، لیکن جو کچھ انہوں نے دیکھا اور جو کچھ ہمنا نے بتایا، اس کے بعد ان کی بات پر کوئی بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عماس نہ چاہتے ہوئے بھی علیحہ کو اپنے ساتھ لے کر اپنے فلیٹ پر آ گیا تھا، کیونکہ عماس کے گھر والے بھی اس کی اس حرکت پر غضبناک ہوتے اس سے رشتہ توڑ چکے تھے۔ لیکن اسے اب یہ لگ رہا تھا کہ یہ سب علیحہ کی سازش تھی۔ وہ واقعی اسے پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے ہمنا کی جھوٹ بولتے ہوئے اس کے خلاف ورغلایا، اور پھر جان بوجھ کر اسے اپنے کمرے میں بلا کر یہ سب کیا تاکہ وہ اس سے شادی کر سکے۔ اور یہ بات یہ عماس کے قہر پہ اضافہ کر گئی تھی۔ اس کے نزدیک یہ سب علیحہ کی وجہ سے ہوا تھا، جبکہ علیحہ تو خود بہت پریشان تھی۔ اس کی بہن نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، وہ یہی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ مل گیا سکون میری زندگی برباد کر کے؟ ارے میں تو تمہیں بچی سمجھتا تھا، لیکن تم تو بدکار نکلی۔ اپنی ہی بہن کے شوہر پر نظر رکھتے ہوئے شرم نہ آئی؟ دل تو چاہ رہے کہ تمہارا ایسا حشر کروں کہ تم زندگی بھر یاد رکھو، لیکن میں تمہارے جتنا گھٹیا نہیں ہوں۔ مگر یہ بات یاد رکھنا، اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ سب کر کے تم مجھے حاصل کر چکی ہو، تو تم غلط سوچتی ہو۔ تم جیسی گری ہوئی بدکردار لڑکی کو میں زندگی بھر نہیں اپناؤں گا۔ مجھے نفرت ہو رہی تم سے، گھن آ رہی ہے تمہارے وجود سے۔ اپنا ناپاک وجود لے کر دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے۔ میرے تایا کی بیٹی ہو، اس لیے تمہیں یہاں پناہ دے رہا ہوں، لیکن بہت جلد اپنی بے گناہی ثابت کر کے تمہیں طلاق دے کر واپس تمہارے ماں باپ کے پاس چھوڑاؤں گا۔ عماس زہریلے انداز میں بولا، اور عماس نے جب
تمام الزامات اس پر لگاتے ہوئے اس کے کردار پر انگلیاں اٹھائی تو وہ مزید دل برداشتہ ہو گئی۔ پہلے اس کی بہن کا دھوکا، پھر اس کے گھر والوں کی بے اعتباری، اور اب یہ شخص جو کہ حادثاتی طور پر اس کا شوہر بن گیا تھا، اس کے ایسے گھٹیا الزامات اسے مزید توڑ گئے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یہیں خود کو ختم کر لے، وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی قصوروار بن گئی تھی۔ عماس اس کا چچا زاد تھا اور ساتھ ہی اس کی بہن کا شوہر بھی۔ اس کے لیے وہ بالکل بڑے بھائیوں کی طرح تھا، اسی لیے وہ ہمیشہ کھل کر اس سے ہنسی مذاق کرتی تھی۔ ہمنا کی بہن کے طور پر عماس بالکل اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، لیکن اب اچانک وہ دونوں ایک دوسرے کے محرم بن گئے تھے اور دونوں اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ عماس اپنے ہی غم میں تھا، اپنے گھر والوں کی بے اعتباری اور اس لڑکی کو کھو دینے کا غم جسے ہمیشہ سے چاہا تھا اس کے دل پر بڑا بھاری ثابت ہو رہا تھا، جبکہ علیہ کو ایسا لگ رہا تھا دنیا میں اپنا ہر رشتہ کھو بیٹھی ہو۔ عماس اپنا غم و غصہ اور جھنجھلاہٹ علیہ پر اتار کر وہاں سے جا چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ان کی شادی کو پورے 2 ماہ گزر گئے، لیکن عماس کا رویہ آج بھی ویسا ہی تھا۔ وہ دونوں آج بھی ایک ہی چھت تلے اجنبیوں کی طرح رہتے تھے۔ عماس دن بھر آفس میں ہی رہتا تھا، شام کو گھر آ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ ناشتہ اور دوپہر کا کھانا وہ آفس میں ہی کھاتا تھا اور رات کو وہ بھوکے پیٹ ہی سو جاتا تھا۔ کچن میں تمام کھانے پینے کا سامان موجود تھا، جس سے علیہ اپنے لیے ناشتہ اور کھانا بنا لیتی تھی۔ شروع میں اس کے لیے بھی بنا کر کچن میں رکھ دیتی تھی، لیکن پھر جب کھانا ضائع ہو جاتا تو اس نے بھی صرف اپنے لیے بنانا شروع کر دیا۔ علیہ جتنا ممکن ہو سکے کم ہی اس کے سامنے جاتی تھی، لیکن ایک ہی فلیٹ میں رہتے ہوئے کبھی کبھار سامنا ہو ہی جاتا تھا۔ اس نے کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن وہ جب بھی اسے دیکھتا تھا اس سے نفرت اور حقارت کا اظہار کرتا تھا، اپنے الفاظ سے اس کے کردار کی دھجیاں اڑا دیتا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی جو کہ خود پوری طرح ٹوٹی ہوئی اور بکھری ہوئی تھی، بس خاموشی سے اس کی باتیں برداشت کر کے رہ جاتی۔ شروع میں ایک دو بار اس نے اسے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، وہ اسے پسند نہیں کرتی، اس نے ہمیشہ اسے بھائی کی نظر سے دیکھا ہے، لیکن جب مقابل نے اس کی بات پر یقین ہی نہیں کیا تو اس نے اب خاموشی اختیار کر لی۔ عماس کو جب موقع ملتا وہ اپنا غم و غصہ اس معصوم پر نکال کر اپنے الفاظ سے اس کی تذلیل کرتا تھا اور وہ برداشت کر جاتی، لیکن اس کی برداشت بھی اب وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس شخص نے اپنی نفرت سے اس کے نازک دل کو اس بری طرح سے توڑا تھا کہ اسے لگتا تھا کہ وہ اب خود کو کبھی سمیٹ نہیں پائے گی۔ پھر آخر قسمت کو بھی شاید اس پر رحم آ گیا تھا۔ اس نے اسی سال ہی اپنی گریجویشن مکمل کی تھی اور جب سے وہ یہاں عماس کے ساتھ رخصت ہو کر آئی تھی تب سے ہی اپنی ایک دوست کے ذریعے اپنی سی وی مختلف کمپنیز کو بھیجی تھی، لیکن اسے کوئی جاب نہیں ملی تھی۔ لیکن اب آخر 2 ماہ کے صبر آزمائے انتظار کرنے کے بعد اسے ایک اچھی جاب مل گئی تھی، جس پر اس نے دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ اور اپنی دوست سے بات کرتے اسی رات اس نے اپنی چھوٹی موٹی سی پیکنگ کی تھی اور عماس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں سو رہا تھا جب وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کی آج دوپہر میں کہی گئی باتیں ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کسی کو تباہ کر کے بھی کیسے سکون سے پھر رہی ہو تم، بے حیا عورت، تم نہیں ڈائن ہو۔ علیہ، کتنی غلیظ اور گھٹیا محبت تھی تمہاری، جس نے اپنی ہی بہن کا گھر اجاڑ دیا، تمہیں تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ وہ دوپہر کا کھانا بنا کر اپنے لیے ڈالتی اپنے الگ کمرے میں جا رہی تھی جب وہ آفس سے واپس آیا تھا اور لاؤنج میں ہی دونوں کا ٹکراؤ ہو گیا تھا اور وہ اسے دیکھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح نفرت انگیز انداز میں بولا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اپنے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن اس کے حلق سے ایک نوالا بھی نیچے نہیں اترا تھا۔ وہ آ کر اس حب زدہ گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی تھی۔ اس کا ارادہ فی الحال اپنی دوست کے ساتھ رہنے کا تھا۔ اس نے اس سے کہا تھا کہ جب اس کی سیلری آئے گی تو وہ دونوں فلیٹ کا کرایہ آدھا آدھا کر لیں گے، جس پر اس کی دوست بھی خوشی خوشی مان گئی تھی۔ اگلے دن اسے فلیٹ پر کہیں نہ پا کر عماس کچھ پریشان ہوا تھا۔ وہ روزانہ صبح کے وقت ناشتہ بناتی ہوئی مل جاتی تھی، لیکن آج اسے نہ دیکھ کر وہ کچھ بے چین سا ہوا۔ اس کے کمرے کا کھلا دروازہ دیکھتے یوں نہیں اندر جھانکا تو احساس ہوا وہ اندر نہیں ہے، بلکہ پورے فلیٹ میں کہیں نہیں ہے، جس پر وہ پریشان سا ہو گیا۔ سب سے پہلے ذہن میں یہی خیال آیا کہ شاید وہ اپنے گھر گئی ہو۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر وہ بھی اس کے گھر کی جانب چل پڑا۔ وہ جب اس کے گھر میں داخل ہوا تو گھر میں شاید کوئی بھی نہیں تھا جسے ڈھونڈنے آیا تھا۔ اس کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا۔ باہر گیٹ پر کھڑی گارڈ نے بتایا کہ وہ یہاں نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود وہ اندر دیکھنے آ گیا تھا۔ اندر کسی کو نہ پا کر وہ بھی پلٹنے لگا تھا کہ اسے ایک کمرے سے ہمنا کی آواز آنے لگی، جس پر وہ جو اتنے عرصے سے ایک اندیکھی آنکھ میں چل رہا تھا اس کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ یہاں پہلے بھی کتنی بار آ چکا تھا، لیکن اس کے چچا چچی اسے دھتکار کر نکال دیتے اور ہمنا تو اس کی بات سننے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس نے اسی
کتنی کالز کتنے میسیجز کیے جنہیں وہ اگنور کر دیتی تھی، اور وہ اسے اس کی خفگی اور ناراضگی سمجھ کر جلتا رہتا تھا۔ آج جب موقع ملا تھا تو وہ اس سے بات کرنے کی نیت سے اس کے کمرے کی جانب بڑھا تھا، لیکن کمرے کے باہر ہی اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے۔ وہ اپنی کسی دوست کو ہنستے ہوئے وہ تمام قصہ بتا رہی تھی کہ کیسے اپنی بہن کا استعمال کرتے ہوئے اس نے اپنے بیوقوف کزن سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لی ہے۔ اپنی ساری پلاننگ اور کرتوت وہ بڑے سکون سے کسی کو سنا رہی تھی، اور یہاں دروازے کے باہر کھڑے اماس کو لگا اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ سب اس کی گھٹیا چال تھی، اس سے شادی نہ کرنی پڑی اس لیے اس نے یہ کھیل رچایا جس میں اس کے ساتھ ساتھ اپنی بہن کو بھی بے آبرو کر دیا۔ وہ کتنے لمبے شوق کے عالم میں وہیں کھڑا رہا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی سے اس نے کبھی محبت کی تھی جو کہ اتنی گری ہوئی شخصیت کی مالک تھی۔ تب اچانک یہ علیحہ کا معصوم چہرہ یاد آیا تھا جس نے ایک دو بار اسے بتانے کی کوشش کی کہ اس نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، اسے تو اس کی بہن نے بلایا تھا، وہ اسے پسند نہیں کرتی، لیکن اس نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا تھا۔ اس گھٹیا لڑکی کی وجہ سے اس معصوم کا دل دکھایا تھا جو کہ اس کی شریک حیات تھی۔ کہتے کہ اللہ کی طرف سے ہر شر میں بھی حکمت ہوتی ہے، یہ بھی اس کے رب کی حکمت تھی کہ اس نے اسے اس بد کردار اور گھٹیا لڑکی سے بچا کر ایک پاک باز اور معصوم لڑکی عطا کی۔ لیکن افسوس وہ اپنے رب کی رضا میں راضی ہو کر اس کی قدر کرنے کے بجائے الٹا اس سے اذیت اور تکلیف دیتا خود سے بدگمان کر گیا تھا۔ جب سے وہ حادثہ ہوا تب سے ہی وہ بے سکون تھا، لیکن آج ایسا لگ رہا تھا جیسے دل پر کوئی بھاری بوجھ آ گیا ہو۔ بے سکونی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ پتہ نہیں اس نے کیوں اس معصوم کی بات پر یقین نہیں کیا۔ وہ اسے بچپن سے جانتا تھا، وہ ہمیشہ اسے بھائیوں کی طرح عزت دیتی تھی۔ پتہ نہیں اتنا بیوقوف کیسے ہو گیا کہ یہ سوچ بیٹھا۔ وہ مزید وہاں نہیں ٹھہرا تھا اور تیز تیز قدموں سے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اب وہ پریشانی سے اپنے فلیٹ میں آیا تھا۔ اسے اس وقت صرف اور صرف علیحہ کی فکر تھی جو کہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ اس کے کمرے کا اچھی طرح جائزہ لینے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ سوٹ کیس جو کہ وہ اپنے گھر سے اپنے ساتھ لائی تھی وہ موجود نہیں ہے، اور یہ احساس ہوتا ہی اس کی جان نکال گئی۔ تو کیا وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ یقیناً وہ اس کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر اسے چھوڑ گئی تھی۔ وہ دونوں پچھلے 2 ماہ سے ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے۔ بے شک وہ علیحہ کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ جب بات کرتا تو زبان سے زہریلے الفاظ نکلتے تھے۔ وہ اس سے نفرت کا دعوے دار تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا دل کہیں نہ کہیں اس لڑکی سے مانوس ہو گیا تھا۔ لیکن اپنے غصے اور نفرت میں اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اب جب آنکھوں پر سے گھٹیا لڑکی کی محبت کی اندھی پٹی اتری تو سب کچھ واضح ہو گیا تھا۔ علیحہ کی معصومیت ظاہر ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ لڑکی کہیں نہ کہیں اس کے دل کو بھا گئی تھی، لیکن افسوس اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہے کاش کہ وہ پہلے اس کی بات پر یقین کر لیتا، اس کے ساتھ رحمدلی کا مظاہرہ کرتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ اس کا دل پچھتاوا میں گھر گیا تھا۔ اسے یہی نہیں سمجھ آ رہا تھا آخر وہ اسے کہاں تلاش کرے۔ ایسا کیا کرے کہ سب ٹھیک ہو جائے؟ ایسا کیا کرے کہ وہ لڑکی سب کچھ بھول کر اس کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرے؟ اس نے اس گھٹیا لڑکی کے پیچھے خود کو اور علیحہ کو بہت اذیت دی تھی۔ وہ اب سکون چاہتا تھا، ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی بیوی اس سے بدگمان ہو کر اس سے دور ہو گئی تھی، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے کہاں ڈھونڈے۔ اپنا اثر و سوگ استعمال کرتے ہوئے اس نے علیحہ کی انفارمیشن نکلوائی تھی، جس سے معلوم ہوا کہ وہ اپنی کسی دوست کے ساتھ فلیٹ میں رکی ہوئی ہے، اور اس نے ایک دن پہلے اپنی نئی جاب شروع کی تھی۔ اس دوست کا ایڈریس معلوم کرتے ہوئے اس پسماندہ علاقے میں بنی پرانی سی بلڈنگ کے چھوٹے سے فلیٹ کے ساتھ جا پہنچا تھا۔ ابھی وہ بغور ارد گرد ٹوٹی پھوٹی جگہ کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ اچانک اس فلیٹ کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی کے ساتھ وہ علیحہ ہی تھی جو کہ اس فلیٹ سے باہر نکلی تھی۔ وہ دونوں اپنے دھیان میں باتیں کر رہی تھی، جبکہ سائڈ میں کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ دونوں ایماز کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ یار علیحہ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تو کہتی ہوں سب سے پہلے اس گھٹیا شخص سے جان چھڑاؤ اور اس سے طلاق لو، اور یہ نکاح والی بات نہ کسی کو بھی نہیں پتہ ہو۔ ویسے بھی پوری دنیا کے سامنے تھوڑی نا تم دونوں کا نکاح ہوا ہے، بس گھر کے ہی لوگ جانتے ہیں، اس لیے میری مانو تو خاموشی سے طلاق لے لو اور یہ نکاح و طلاق والا چیپٹر یہیں دبا دو۔ وجدان آج بھی تمہارا منتظر ہے۔ میں اسے کروں گی بات، تم دونوں شادی کر لینا، تمہیں بھی تو حق ہے اپنی محبت پانے کا، خوشیوں کا، تم بہت خوش رہو گی وجدان کے ساتھ۔ ویسے بھی تم اس سے محبت کرتی ہو اور وہ بھی تو تمہیں پسند کرتا ہے، یہ سب نہ ڈراؤنا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ اس کی دوست اسے تسلی دیتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور ان دونوں کی باتیں سنتا ایماس وہیں پر ساکت ہو گیا تھا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کی اپنی بھی کوئی زندگی تھی، وہ کسی اور کو پسند کر سکتی ہے، آخر وہ بھی ایک عام انسان تھی۔ پتہ نہیں کیوں دل میں اندر ہی اندر کہیں عجیب سی جلن ہوئی تھی، جیسے اسے یہ بات پسند نہ آئی ہو۔ اسے تو یہی لگتا تھا کہ وہ واقعی
اسے پسند کرتی ہے۔ ہمنا کے منہ سے سب سچ سننے کے بعد بھی اس بات پر اسے یقین تھا کہ دل ہی دل میں اسے پسند کرتی تھی۔ بے شک اس نے یہ سازش نہیں رچائی، لیکن پسند وہ اسے ضرور کرتی ہے، کیونکہ اکثر پہلے بھی بہت ہنسی مذاق میں اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کرتی تھی کہ وہ ایک آئیڈیل پارٹنر ثابت ہوگا۔ تب وہ اس کی بات مذاق میں اڑا دیتا تھا، لیکن نکاح کے اور اس الزام کے بعد اس کی تمام باتیں اسے حقیقت پر مبنی لگنے لگی تھی۔ وہ واقعی اسے پسند کرتی تھی، اس بات پر اس کا پختہ یقین تھا۔ اس لیے تو وہ پرسکون تھا کہ جب وہ اس سے معافی مانگے گا تو اس کے دل میں اس کے لیے گنجائش نکل ہی آئے گی، وہ اس کی محبت ہے اور یقیناً اسے دوسرا موقع ضرور دے گی۔ یہی خیال ہی تو اس کی خوش فہمی میں مبتلا کیے ہوئے تھا، لیکن یہاں آ کر اس کی خوش فہمیوں کے تمام محض ضمیر بوس ہو گئے تھے۔ وہ کبھی اس سے محبت کرتی ہی نہیں تھی، وہ سب واقعی صرف مذاق تھا۔ اور اس وقت جب اسے پتہ چلا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، دل میں ایک عجیب سی آگ جلنے لگی۔ اسے اس وقت احساس ہوا کہ وہ لڑکی اس کے لیے کس قدر ضروری ہو گئی ہے۔ وہ تو صرف نفرت کرتا تھا، پھر پتہ نہیں وہ کیسے کب اس کے دل میں اتر گئی اور اسے احساس تک نہ ہو سکا۔ وہ جو یہاں اس سے ملنے، اس سے بات کرنے آیا تھا، اب بغیر بات کیے ہی اپنا چہرہ چھپا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں اب اسے دیکھ کر وہ یہیں سے طلاق نہ مانگ لے۔ وہ دونوں تو باتیں کرتے ہوئے کب کی یہاں سے نکل گئی تھی، بس وہیں تر جو کہ ساکت سا ادھر ادھر کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ مضبوط انا کا مارا مرد ڈر گیا تھا، وہ واقعی ڈر گیا تھا اس انمول لڑکی کو کھونے سے جو زبردستی اس کی زندگی کا حصہ بنائی گئی تھی، لیکن اب وہ اس کے دل کی مکین بن گئی تھی۔ اور ستم یہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا گھر پہنچا تھا، کتنی بار اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ ہمنا کو تو بڑی آسانی سے طلاق دے کر چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی دل کی ایسی حالت نہیں ہوئی تھی جیسی اب ہو گئی تھی۔ لگ رہا تھا کہ اگر علیحہ کو چھوڑا تو شاید زندہ بھی نہ رہ پائے۔ اس پر ادراک ہوا تھا کہ وہ تو کبھی ہمنا سے محبت کرتا ہی نہیں تھا، وہ بس ایک وقتی اٹریکشن تھی، یا شاید نکاح کا اثر تھا کہ وہ اسے اچھی لگتی تھی۔ در حقیقت اسے محبت تو علیحہ سے ہوتی، جس کی صبح شام اس نے تذلیل کی، جسے بلا وجہ اذیت دی، اور اس کے ساتھ رہتے ہوئے پتہ نہیں کب سے اسے محبت ہو گئی، لیکن اس سب کا احساس ہوتے ہوئے اسے بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی اب اس سے بہت دور جا چکی تھی۔ وہ پورے 2 ہفتے وہیں پر قید رہا، اس ڈر سے کہ وہ فلیٹ سے باہر نہیں گیا کہ کہیں اسے وہ دشمن جان نہ مل جائے اور ملتے ہی ساتھ طلاق کا مطالبہ نہ کر دے۔ وہ بچنا چاہ رہا تھا، شاید اپنے اعمال سے یا اس لڑکی کے فیصلے سے، لیکن وہ بس کسی بھی چیز کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ خود اذیت کا شکار تھا، وہ علیحہ کے سامنے جاتا بھی تو کس منہ سے؟ کوئی ایک بھی ایسا عمل نہیں تھا جس کا حوالہ دے کر وہ اسے منا سکتا، لیکن افسوس اپنے فلیٹ میں قید رہنے کے باوجود بھی وہ اس سب سے بچ نہیں پایا تھا۔ تقدیر نے جو انتقام اس کے لیے مقرر کیا تھا، اس نے فرار اب ممکن نہیں تھا۔ ٹھیک 1 ماہ بعد ہی اسے کورٹ کی جانب سے خلا کا نوٹس ملا تھا، جسے دیکھ کر اسے لگا کہ اس کی جان نکل جائے گی۔ تو یہ سب واقعی مذاق نہیں تھا، وہ واقعی اس سے آزادی چاہتی تھی، وہ اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ کتنے ہی لمحے ساکت سا اپنے ہاتھ میں موجود کاغذ کو گھڑتا رہا۔ اے کاش کہ وہ وقت بدل سکتا، اے کاش کہ وہ کسی طرح سب صحیح کر دیتا۔ وہ اگلے ہی دن ایک بار پھر اس کے دوست کی فلیٹ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اس میں بیل بجائی تو اس کی دوست باہر آئی۔ مجھے علیحہ سے ملنا ہے، اس کی سوالیہ نظروں پر وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ آپ کون ہیں؟ سامنے والے نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے بغور اس کا جائزہ لے کر پوچھا۔ میں اس کا شوہر ہوں، اسے بلائے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ اس کی بات پر اس کی دوست کے چہرے پر ناگواری چھا گئی تھی، صاف ظاہر تھا کہ اسے اس کا یہاں آنا پسند نہیں آیا تھا۔ دیکھیں یہاں کوئی علیحہ نہیں رہتی، یہ میرا گھر ہے، آپ غلط جگہ آئے ہیں۔ اس نے منہ بنا کر یہ کہتے ہوئے دروازہ بند کرنا چاہا تھا، لیکن وہ بیچ میں ہاتھ رکھ کے اسے روک گیا تھا۔ دیکھیں مس، میں اچھے سے جانتا ہوں کہ میری بیوی یہیں پر ہے اور آپ اس طرح سے مجھے ٹال نہیں سکتی، مجھے اس سے ابھی اسی وقت بات کرنی ہے۔ اسے بلائے، علیحہ، علیحہ! وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اسے پکارنے لگا تھا۔ اپنے نام کی پکار پر کچھ دیر میں وہ باہر آئی تھی اور سامنے ایماز کو کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نفرت اتر آئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اپنی دوست کو اندر جانے کا اشارہ کرتے وہ سنجیدگی سے بولی تھی، جس پر اس کی دوست ایماز کو گھور کر نہ چاہتے ہوئے اندر چلی گئی۔ علیحہ میری بات سنو، میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن تم ایک بار میری بات تو سنو۔ وہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، لیکن سامنے کھڑی اس نازک حسینہ کی آنکھوں میں کوئی رعایت نہیں تھی، وہ بے تاثر نظروں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، میں بس آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، اور میں جانتی ہوں کہ آپ بھی یہی چاہتے ہیں، اس لیے پلیز مجھے طلاق دے دیں اور یہ بے بنیاد رشتہ یہی ختم کر دیں، تاکہ آپ بھی سکون سے رہ سکیں اور میں بھی سکون سے اپنی زندگی گزار سکوں۔ وہ بے تاثر انداز میں جتنے سکون سے بولی تھی، سامنے والے کا سکون برباد کر گئی تھی۔ اس کے سامنے کھڑی اس کی بیوی، جو کہ کب اس کے دل کی چاہت بنی اسے احساس ہی نہیں ہوا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔
اس کے ظلم اور ستم کے باعث وہ لڑکی اس سے بہت دور ہو گئی تھی، اور اب حال یہ تھا کہ وہ اس سے طلاق چاہتی تھی، اور یہاں اسے لگ رہا تھا کہ اس کی جان نکل جائے گی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن میں ایسا نہیں چاہتا علیہ، طلاق اتنی آسان نہیں ہوتی، تم میری بات تو سنو۔ ایماز نے ابھی کچھ کہنا چاہا تھا کہ وہ اس کی پوری بات سنے بغیر دروازہ اس کے منہ پر بند کر گئی تھی۔ وہ آنکھیں میچ کر وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ دل کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ تو اس کی بات ہی نہیں سننا چاہتی تھی۔ وہ کتنے ہی لمحے وہیں کھڑا رہ گیا تھا، ہمت کرتے ایک بار پھر سے دوبارہ دروازہ بجایا تھا، لیکن انہوں نے اب کھولنا ہی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ ایک تھکی ہوئی سانس لیتے وہاں سے نکلا تھا۔ عالیہ کو لگا تھا کہ اب وہ اسے طلاق دے دے گا۔ وہ خود تو شروع سے ہی یہی چاہتا تھا کہ اس کی جان چھوٹ جائے گی، اور اب جب اس نے سامنے سے خود طلاق مانگی تھی تو ایماز یقیناً بے حد خوش ہوگا۔ لیکن اس کی توقع کے برعکس وہ بجائے اسے طلاق دینے کے خاموشی سے اسے فالو کرنے لگا۔ تو جب فلیٹ سے نکلتی تو ایماز کی گاڑی اس کی ٹیکسی کے پیچھے پیچھے ہوتی تھی۔ وہ آفس کے دروازے تک اس کا پیچھا کرتا تھا، اور پھر آفس سے واپسی پر بھی اسی طرح خاموشی سے اس کے پیچھے رہتا تھا جب تک وہ گھر نہ پہنچ جاتی تھی۔ علیہ اس کی گاڑی کو اچھی طرح سے پہچانتی تھی، اور یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کیونکہ وہ ہر روز ہی یوں نہیں اسے فالو کرتا تھا۔ اس کی تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ پہلے تو کچھ دن اس نے یہ سب اگنور کیا، لیکن پھر جب یہ روز کا معمول بن گیا تو وہ بھی اس سب سے تنگ آنے لگی تھی۔ آخر ایک ہفتے تک جب اس شخص نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تو آفس سے باہر آئی تھی وہ غصے سے اس کی گاڑی کی جانب بڑھی۔ اس نے غصے کے عالم میں گاڑی کا شیشہ زور سے بجایا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ حسین نوجوان خاموشی سے گاڑی سے اتر کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ کیوں میرے پیچھے پڑ ہوئے؟ پچھلے 2 ماہ میں تو آپ نے ہر لمحہ بس یہی چاہا کہ کسی طرح مجھ سے جان چھوٹ جائے۔ اب جب میں آپ کی جان چھوڑ چکی ہوں تو آپ کیوں اس طرح میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ جگہ پر خاموشی سے کھڑا رہا تھا، جیسے بولنے کے لیے کوئی الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ دیکھیں، ہم دونوں کے لیے ہی یہ رشتہ بوجھ کے سوا کچھ نہیں۔ آپ نے مجھے اپنے گھر میں صرف اور صرف اس لیے پناہ دی کیونکہ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن اب میرے پاس ٹھکانہ بھی ہے اور زندگی گزارنے کے لیے ذریعہ معاش بھی۔ اب آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو اس ذمہ داری سے آزاد کرتی ہوں۔ آپ مجھے اپنے نام سے آزاد کر دیں تاکہ ہم دونوں ہی اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں گے، تو اب میں خود آپ سے طلاق مانگ رہی ہوں۔ مجھے فارغ کریں اور سکون سے اپنی زندگی گزاریں۔ اس لڑکی کی سنجیدگی سے کہیں گئی باتیں سامنے والی دل کو ریزہ ریزہ کر گئی تھی، لیکن وہ بس برداشت ہی کر کے رہ گیا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ اس سے بھی زیادہ اذیت ناک باتیں کرتا تھا اور سامنے کھڑی لڑکی بس خاموشی سے برداشت کرتی تھی، لیکن اب وقت بدلا تھا اور اب برداشت اسے کرنا تھا۔ علیہ، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن تم خود سوچو، اس سب میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ تمہیں خود تمہاری بہن نے پھنسایا تھا، بلکہ ہم دونوں کو پھنسایا تھا۔ جس نے یقین تم پر الزام لگایا اور جس طرح تم مجھے اپنے کمرے میں لے کر گئیں، سب کی طرح مجھے بھی یہی لگا کہ شاید یہ سب تم نے کیا ہو، اس لیے میں نے جو کچھ بھی کہا وہ غصے میں کہا۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ کیا تم مجھے ایک اور موقع نہیں دے سکتی؟ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا، میں تمہارے ساتھ نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں علیہ۔ ایماز کے دھیمے انداز میں کہتے وہ چونک گئی تھی۔ تو یہ بات ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، اس لیے آپ میرے پیچھے پڑے، لیکن آپ کو تو شروع سے پورا یقین تھا کہ اس سب کے پیچھے میرا ہی ہاتھ ہے۔ پھر اب آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم دونوں کو میری بہن نے پھنسایا تھا؟ آپ کے نزدیک تو ظلم آپ دونوں پر ہوا تھا اور ظالم میں تھی۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے طنز کرتے پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ میں نے اس گھٹیا لڑکی کے منہ سے سب کچھ سنا ہے۔ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی اور مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے تمہارا استعمال کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ اس جیسی لڑکی کے لیے میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی، لیکن وقت میری کنڈیشن کو سمجھو۔ میں اس وقت تکلیف میں تھا، غصے میں تھا، میرے سب اپنے مجھ سے منہ موڑ چکے تھے، سب مجھے چھوڑ چکے تھے، اور میرے نزدیک صرف تم قصوروار تھی، اس لیے تمہیں سامنے دیکھ کر اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ پاتا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، بس مجھے ایک موقع دے دو اور۔ وہ اس کی جانب دیکھتا ہوا التجائی انداز میں بولا، جس پر وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر استحاضی انداز میں مسکرا دی۔ معاف کرنا اتنا ہی آسان ہوتا تو آپ بھی مجھے میری غلطی پر معاف کر سکتے تھے۔ جب آپ نے نہیں کیا تو میں کیوں معاف کروں؟ اور جب سچ آپ کے سامنے آ ہی گیا ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ میں آپ کو کبھی پسند نہیں کرتی تھی۔ آپ بس میرے قابل احترام تھے، اور جب آپ ہی آپ کی برائیاں کرتی تھی تب میرے نزدیک وہ بیوقوف تھی، کیونکہ آپ ایک پرفیکٹ پارٹنر تھے۔ لیکن شاید میں غلط تھی، یا پھر شاید آپ واقعی ایک پرفیکٹ پارٹنر تھے، لیکن صرف آپ ہی کے لیے۔ میرے لیے تو صرف ایک سنگ دل انسان ثابت ہوئے۔ میرے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ رہ سکوں یا آپ کو کوئی اور موقع دے سکوں۔
میں بس نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ۔ جب آپ کو سب پتہ چل گیا تو پلیز مجھے آزاد کر دیں۔ اس طرح شاید میں بھی ایک دن اپنی زندگی میں آگے بڑھ کر آپ کو معاف کر دوں۔ وہ سنجیدگی سے توڑ ٹوک انداز میں بولی تھی اور سامنے والا بس زخمی نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کا دل چیر رہی تھی اس لڑکی کی باتیں۔ کیا کوئی گنجائش نہیں نکلتی؟ میں اپنے سابقہ رویے کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ایک بار پھر سے امید سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی سے دستبردار ہونا آسان نہیں تھا اور وہ تھی کہ اس کی روح نکالنے پر تولی ہوئی تھی۔ کیا آپ کے نزدیک کسی ٹوٹی ہوئی چیز کو واپس پہلے جیسا کر دینا ممکن ہے؟ اسی طرح میرے ٹوٹے ہوئے میرے دل کو بھی آپ دوبارہ نہیں جوڑ سکتے، اس لیے یہ ناممکن ہے۔ بات کو سمجھے ایماز، میں جانتی ہوں آپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوا، لیکن ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ آپ واقعی ایک اچھے انسان ہیں، آپ کو کوئی بھی ایک اچھی لڑکی مل جائے گی اور یقیناً آپ اس کے لیے ایک اچھے پارٹنر ثابت ہوں گے، لیکن ہم دونوں زندگی میں ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اس لیے پلیز میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو گلٹ ہے جس کی وجہ سے آپ یہ سب کر رہے ہیں، لیکن آپ مجھے طلاق دے کر بھی یہ گلٹ ختم کر سکتے ہیں۔ آپ بس جتنی جلدی ہو سکتا ہے مجھے اس رشتے سے آزاد کر دیں، میں بس سکون سے رہنا چاہتی ہوں۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی تو سامنے والا اذیت سے لب کاٹ کر رہ گیا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، کسی بھی طرح سے منا لینا چاہتا تھا، لیکن کوئی الفاظ ہی زبان پر نہیں آ رہے تھے۔ جب نفرت تھی تو کیسے بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیا کرتا تھا، اور اب جب محبت ہوئی تھی تو اسے منانے کے لیے، اس سے معافی مانگنے کے لیے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ اپنی حالت پہ سے رونا آ رہا تھا۔ وہ مرد ہو کر خود پر ضبط کر کے رہ گیا۔ علیہ ایک نظر اس کی خاموشی سے جھکے سر پر ڈال کر وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ ایماز کے بے چین نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ علیہ کے منع کرنے کے باوجود بھی اس نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ نظروں سے اچھل ہو گئی تو دل رک جائے گا، لیکن ہاں، اب اس نے اپنا طریقہ بدل لیا تھا۔ وہ اب اپنی پرسنل گاڑی کے بجائے ٹیکسی میں اس کا پیچھا کرتا تھا اور ہر دن مختلف ٹیکسی کا انتخاب کرتا تھا کہ اسے کسی بھی طرح سے پتہ نہ چل سکے کہ وہ اس کے پیچھے ہے۔ وہ بڑا ہی سنجیدہ مزاج اور مغرور انسان تھا، وقت کا نہایت ہی پابند اور اپنے کام اور بزنس کو لے کر جنونی قسم کا شخص تھا، لیکن اس لڑکی کی محبت نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا کہ وہ اپنا آفس، اپنا بزنس، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس لڑکی کے پیچھے کسی باڈی گارڈ کی طرح پھر رہا تھا، اور وہ تھی کہ اسے گھاس تک نہیں ڈالتی تھی۔ وہیں دوسری جانب علیہ مطمئن تھی آخر کار اس نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا تھا اور یقیناً وہ بہت جلد اسے آزاد کر دے گا اور پھر وہ سکون سے اپنی زندگی شروع کر دے گی۔ وہ اس دن اپنے آفس سے واپس لوٹ رہی تھی۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ آج اسے سیلری ملی تھی، اس لیے اس نے تھوڑی شاپنگ کرنے کا سوچا اور ٹیکسی والے کو پاس ہی ایک شاپنگ مال میں چلنے کا کہا۔ شاپنگ کرتے ہوئے اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس کی ٹیکسی جب ان کی بلڈنگ سے دور اس سنسان سڑک پر رکی تو رات ہو رہی تھی۔ جس گلی میں ان کی ویلڈنگ تھی وہاں ٹیکسی آگے نہیں جاتی تھی، اس لیے اس لڑکی سے سڑک سے اسے آگے پیدل چل کر جانا پڑا تھا۔ لیکن آج پہلی بار کافی دیر ہو گئی تھی، اس لیے وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ بڑا ہی گمنام اور سنسان سا علاقہ تھا۔ وہ اپنی بلڈنگ والی گلی میں داخل ہوئی تھی کہ اچانک پتہ نہیں کہاں سے 2 لڑکے ہاتھوں میں گن لیے کہیں سے نکل کر اس کے سامنے آئے تھے۔ وہ چیخ کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ انہوں نے اس پر گن تان لی تھی۔ کچھ ہے تو باہر نکالو، ان کی کہتی ابھی وہ کوئی حرکت کرتی کہ پیچھے سے کوئی بھاگ کر آتا اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ علیہ نے اس کی چوڑی پشت دیکھی تو اس کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایماز تھا۔ پیچھے روڈ پر میری گاڑی کھڑی ہے، میں نے الجھاتا ہوں، تم بھاگ کر گاڑی میں جا کر بیٹھو اور گاڑی اندر سے لاک کر دینا۔ اس نے غیر محسوس انداز میں آہستگی سے کہتے ہوئے اپنے پیچھے بندے ہاتھوں میں موجود گاڑی کی چابی اس کی جانب بڑھائی تھی، جسے اس نے نم آنکھوں کے ساتھ تھام لیا۔ وہ ڈاکو اب اس سے پوچھ رہے تھے کہ وہ آخر کون ہے۔ جب انہوں نے باتوں میں الجھاتا وہ علیہ کو اشارہ کر گیا اور علیہ اپنی پوری قوت سے پیچھے کی جانب بھاگی تھی۔ اس لڑکی کو بھاگتے دیکھ کر ان میں سے ایک نے بھوکلا کر فائر کرنا چاہا۔ انہیں لگا کہ کہیں وہ پولیس کو نہ بلا لے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گولی بھاگتی ہوئی علیہ کو لگتی، عماس اس کے سامنے آ گیا تھا اور وہ گولی علیہ کے بجائے عماس کے بازو پر لگ گئی تھی۔ وہ دونوں ڈاکو گولی چلا کر خود گھبرا گئے تھے اور اس نوجوان کے بازو سے بہتا خون دیکھ کر وہ فوراً وہاں سے بھاگ نکلے تھے، جبکہ علیہ گولی کی آواز پر خوفزدہ ہوتی پیچھے مڑی تھی اور ایماز کو بازو پکڑ کے نیچے بیٹھتا دیکھ کر وہ ڈر سے چیختی اس کی جانب بھاگی تھی۔ ایماز، تم ٹھیک ہو؟ یہ کیا ہوا؟ وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ وہ اسے بچاتے ہوئے اپنی جان خطرے میں ڈال گیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، میری فکر مت کرو، فوراً جا کر گاڑی میں بیٹھو اور گاڑی کو اندر سے لاک کر لو۔ میں اپنے کسی دوست کو بلاتا ہوں، لیکن تم تب تک گاڑی سے باہر نہیں آؤ گی جب تک ریسکیو نہیں آ جاتی۔
اسے اب بھی صرف اس کی فکر تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے تھے۔ اس کی بات ماننے کے بجائے وہ اپنی بلڈنگ کی جانب بھاگی تھی اور اپنی بلڈنگ کے بوڑھے چوکیدار کو بلا کر لائی تھی۔ انہوں نے ایمبولینس کو کال کی تھی اور کچھ ہی دیر میں ایماز کو ہاسپٹل لے جایا گیا تھا اور علیہ بھی روتے ہوئے اس کے ساتھ ایمبولینس میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی اور گولی صرف چھو کر گزری تھی، لیکن خون بہہ جانے کی وجہ سے اسے کافی ویکنیس ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے علیہ کو مختلف ہدایت دیتے ہوئے ایک دو دن اسے ایڈمٹ رکھ کر چھٹی دے دی تھی۔ علیہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار پھر ایماز کے ساتھ اس کے فلیٹ میں آ گئی تھی، جہاں پر کبھی نہ جانے اس کا فیصلہ نہ تھا، لیکن اس قاتل اسے اکیلا چھوڑنے پر راضی نہیں تھا۔ پھر وہ جانتی تھی کہ اس کی طرح وہ بھی بالکل اکیلا ہے۔ گھر والوں نے اس سے تھوڑا تعلق توڑ لیا ہے، اس وقت اس کے پاس کوئی اپنا نہیں۔ پھر وہ اسے بچاتے ہوئے زخمی ہوا تھا۔ یہ گلٹ بھی اسے اس کے پاس رکنے پر مجبور کر رہا تھا، جبکہ عماز اس حادثے کے باوجود بے ہوش خوش تھا۔ بازو کی تکلیف تو جیسے محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کے گھر میں اس کے پاس موجود تھی۔ اس کے لیے تو یہی کافی تھا۔ شکریہ میرے پاس رکنے کے لیے اور میرا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ اس کے لیے سوپ بنا کر لائی تھی اور خاموشی سے سب رکھ کر جانے والی تھی جب وہ اچانک بولا تھا، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، آپ نے میری وجہ سے خود کو مشکل میں ڈالا ہے اور پھر آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے میں یہاں آ گئی۔ جیسے ہی آپ ٹھیک ہوں گے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اس کا زخم کافی گہرا تھا، بے شک گولی اندر پیوست نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی کافی گہرا زخم ہو گیا تھا۔ اسے ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگا تھا۔ وہ پچھلے ایک ماہ سے اپنی جاب، اپنا آفس، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایماز کے پاس اس کی خدمت میں لگی ہوئی تھی۔ یہ ایک ماہ دونوں نے ہی نہایت خاموشی اور سکون سے گزارا تھا۔ علیہ زیادہ تر خاموش رہتی تھی۔ ایماز ہی تھا جو کوئی نہ کوئی بات کر لیتا تھا اور وہ بس مختصر سا جواب دے کر کہیں آگے پیچھے ہو جاتی۔ وہ پہلے سے کافی بہتر تھا، لیکن ابھی بھی اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکتا تھا اور وہ بہت چاہنے کے باوجود بھی اسے یوں چھوڑ کر نہیں جا پائی تھی۔ پتہ نہیں ان کے درمیان موجود رشتے کی کشیدگی یا اس شخص کا احسان تھا جو اسے یہاں رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس دن وہ معمول کے مطابق سو کر اٹھی تھی۔ سب سے پہلے اس کے لیے پرہیزی ناشتہ بنایا اور اس کے کمرے کی جانب چل پڑی، لیکن جب نوک کر کے اندر داخل ہوئی تو وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ واش روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی، آخر وہ کہاں چلا گیا؟ ابھی تو وہ پوری طرح ریکور بھی نہیں ہوا تھا۔ کہاں تھے آپ؟ اپنی حالت دیکھیے، ایسی حالت میں کون باہر جاتا ہے؟ وہ آدھے گھنٹے بعد ہی واپس آئے تو وہ غصے سے ناک چڑھا کر بولی، جبکہ وہ بغور اس کا بیوی والا انداز دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ میرے ساتھ چلو، تمہیں لے کر کہیں جانا ہے۔ اس کی بات پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی احتجاج کرتی، وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے لیے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میں اندر نہیں جاؤں گی۔ ان کی گاڑی ان کے گھر کے سامنے رکی تو علیہ کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار بولی تھی، جبکہ وہ گہری سانس لے کر گاڑی سے اترتا اس کی جانب آیا تھا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، مجھ پر یقین رکھو، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ نرمی سے بولتا اس کا ہاتھ تھامے اسے گاڑی سے اترنے پر مجبور کر گیا۔ وہ دونوں جیسے ہی اندر داخل ہوئے، علیہ کی ماں بے قراری سے اس کی جانب بڑھتی اسے سینے سے لگا گئی تھی، جبکہ وہ بے یقین سی کھڑی تھی۔ ہمیں معاف کر دو میری بچی، ہم نے تم پر شک کیا، ہمیں سب کچھ معلوم ہو گیا، ہم شرمندہ ہیں۔ اپنی ماں کی بات پر وہ شوق سے باہر آئی تھی اور ایک نظر اپنے والد کو دیکھا تھا جو کہ شرمندہ سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ اس کی ماں اسے اپنے ساتھ لیے اندر بڑھ گئی تھی۔ وہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے، لیکن وہ بس خاموش تھی۔ اتنا آسان نہیں تھا اس کے لیے معاف کرنا۔ نہیں، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے جب اسے روکنے پر اصرار کیا تو بے اختیار بولی تھی، جس پر وہ دل معصوم کر کر رہ گئے۔ یہ سب آپ نے کیا ہے نا؟ وہ دونوں واپس آ رہے تھے جب وہ اچانک بولی تھی، جیسے پختہ یقین ہو۔ میں بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگا شاید تمہاری بے گناہی ثابت ہو جائے تو شاید تمہیں بھی مجھ پر رحم آ جائے۔ وہ بیچارہ کسی بولا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اسے جب سے حمنہ کی حقیقت معلوم ہوئی تھی، اس نے اس کے پیچھے جاسوس لگا رکھے تھے اور کچھ ہی عرصے میں انہوں نے اس کے خلاف تمام ثبوت اکٹھا کر لیے تھے، جنہیں گھر والوں کو دکھا کر اس نے حمنہ کی پول کھول دی تھی۔ اس کے والد نے غصے سے اس لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح کر کے اسے ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیا تھا۔ ان کی گاڑی فلیٹ کے باہر رکی تھی۔ علیہ، شاید تم یقین نہ کرو، لیکن تمہارے ساتھ رہتے ہوئے مجھے تم سے محبت ہو گئی، لیکن اس بات کا احساس تب ہوا جب تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، مجھے بس ایک موقع دے دو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے التجائی انداز میں کہہ رہا تھا،
جبکہ اس کی محبت کے اظہار پر وہ حیران سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آپ کو تو آپ ہی پسند کرتے تھے نا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ وہ میرے نام سے منسوب تھی، اس لیے اسے ہی ہمیشہ اپنے ساتھ دیکھا اور سوچا تھا، اس لیے مجھے لگتا تھا کہ شاید میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن جب تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو مجھے پتہ چلا کہ میں نے کبھی حمنہ سے محبت کی ہی نہیں تھی۔ مجھے تو محبت تم سے ہوئی علیحہ۔ میں جانتا ہوں تم کسی وجدان کو پسند کرتی ہو اور میں سیلفش ہو رہا ہوں، لیکن پلیز میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، بس ایک بار میرا ہاتھ تھام لو۔ وہ ایک بار پھر اظہار کرتا گڑبڑا کر بولا، تو وہ اب کی بار چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ وجدان کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ تمہاری دوست اور تمہیں باتیں کرتے ہوئے فلیٹ کے باہر سنا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، وہ بس میرا کلاس فیلو تھا اور مجھے پسند کرتا تھا، مجھے بھی اچھا لگتا تھا، لیکن ایسی کوئی محبت وغیرہ نہیں تھی۔ میں نے بس سوچا تھا کہ آپ سے الگ ہو کر بھی اس کی جانب قدم بڑھاؤں گی، لیکن آپ نے موقع ہی نہیں دیا۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں ایماس، لیکن یہ آخری بار ہے۔ یاد رکھیے گا میرا دل بہت ٹوٹا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ ہی سنبھال سکتے ہیں۔ اس کے دھیمے انداز پہ کہتے وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ اگلے لمحے وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ تھامتے اس پر اپنے لب رکھ گیا تھا، جس پر وہ ہلکا سا مسکراتی اپنا ہاتھ واپس کھینچ رہی تھی۔ پچھلے کچھ دن اس کے ساتھ گزارتے ہوئے اس کا نرم انداز دیکھ کر وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوئی تھی، اس لیے آج جب اس نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھایا تھا اور ہاتھ بڑھائے تو وہ خود کو روک نہیں پائی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے دل سے مسکرا دیے تھے۔